السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ نماز عید ٹھیک اپنے وقت پر برابر 9 بجے ہوگی، اس میں 1 منٹ کی بھی انشاءاللہ تاخیر نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے عید کے پیغام کے عنوان سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی تمام حاضرین کو توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ یقیناً وہ آدمی کامیاب ہو گیا، وہ فلاح پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا اور جو اپنے رب کا نام یاد کیا پھر اس نے نماز پڑھی۔ تو اس آیت مبارکہ کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب اس آدمی کو قرار دیا ہے جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، پاکی اور صفائی حاصل کی۔ زکوٰۃ کہتے ہیں پاک اور صاف کرنے کو، جیسے کہ مال کی زکوٰۃ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو مالدار بنایا ہے انہوں نے مالوں کی زکوٰۃ ادا کی ہے، اور خصوصاً عام مسلمان رمضان کے مبارک موقع سے اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اس زکوٰۃ کی وجہ سے مال پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح مال کی زکوٰۃ ہے اسی طرح بدن کی بھی زکوٰۃ ہے۔ بدن کی زکوٰۃ 2 طریقے سے ہے۔ ایک ہے اپنے اعمال کی صفائی، اپنے جسم کی صفائی، کپڑوں کی صفائی، قلب کی صفائی، ہر چیز کی پاکی، یہ بدن کی طہارت ہے، بدن کا تزکیہ ہے۔ اور ایک ہے جس کو صدقہ فطر کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس مختصر سے موقع پر انہی دونوں قسم کی جو زکوٰۃ ہے، جو تزکیہ ہے، پاکی اور صفائی ہے، اس کے بارے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ آج کا خاص موقع عید فطر ہے، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا۔ ہر قوم کے لیے کوئی تہوار اور خوشی کا دن ہوتا ہے، عید کا دن ہوتا ہے۔ یہ ہماری خوشی اور عید کا دن ہے، اور یہ خوشی ہمیں حاصل ہوئی ہے رمضان کے اختتام پر۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اس کے سارے بندے بھوکے اور پیاسے رہے تھے، خواہش نفس کو بچا کر رکھے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکم فرمایا میرے بندو اب تم روزہ چھوڑ دو، افطار کر لو۔ افطار کا مطلب ہے روزہ نہ رکھنا۔ تو آج کا جو دن ہے وہ روزہ نہ رکھنے کا یا روزہ چھوڑنے کا دن ہے۔ تو اس خوشی کے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم زکوٰۃ فطر یعنی افطار کی خوشی کے عنوان سے کچھ خیر خیرات کریں، کچھ صدقہ ادا کریں، اسی کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ اکثر مسلمانوں نے 2-4 دن پہلے ہی یا رمضان ہی میں صدقہ فطر ادا کیا ہے، اور جن حضرات نے ادا نہیں کیا ہو سکتا ہے چند افراد ایسے رہ گئے ہوں جو صدقہ فطر یا زکوٰۃ فطر دینا چاہتے تھے لیکن کسی وجہ سے نہ دے سکے ہوں، تو انہیں چاہیے کہ نماز کے بعد بھی وہ ادا کر سکتے ہیں۔ اس فطر کا مقصد اور منشا یہ ہے کہ عید کی خوشیوں کے اندر ان غریب مسلمانوں کو بھی شریک کیا جائے جن کے پاس اتنا روپیہ پیسہ نہیں ہے کہ وہ عید کی خوشیوں کے اندر شامل ہو سکے۔ تو ہماری چھوٹی سی مدد یا چھوٹے سے تعاون کے ذریعے وہ لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں گے۔ اور ایک دوسرا مقصد اس صدقہ فطر یا زکوٰۃ فطر کا یہ بھی ہے کہ ہم سے رمضان المبارک میں روزوں کی حالت میں کچھ کوتاہی سرزد ہو گئی، کچھ خطائیں ہو گئی، کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں ہو گئی، تو روزے کا جو مقصد ہے، روزے کا جو فائدہ ہے، اگر وہ حاصل ہونے سے رہ گیا
تو اس زکات فطر یا صدقے فطر کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے خیرات کے ذریعے ان کوتاہیوں کو معاف فرمائے گا اور روزے کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا، اور روزے کا جو مقصد ہے یعنی تقویٰ کا حصول وہ بھی انشاءاللہ اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو نصیب فرمائے گا۔ تو ان مقاصد کے تحت ہمیں صدقہ فطر اور زکات، جس کو زکات فطر بھی کہتے ہیں، وہ ادا کرنا ہے۔ اور یہ بہت بڑی مقدار تو ہے نہیں، گیہوں سے اگر دیں تو 1.25 کلو ہے، دیگر اجناس سے جیسے جو ہے، کھجور ہے، اسی طرح کشمش ہے، حدیث میں یہ بھی آئے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر کوئی اور جنس سے بھی دینا چاہتے ہوں چاول وغیرہ سے، تب بھی جو ہے اس کی دگنی یعنی 3.5 کلو یا اس کی قیمت ادا کر دیں، کسی بھی ضرورت مند کو دے دیں تو یہ صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ تو یہ بھی جو ہے ایک طرح سے ہمارے جان کی ایک زکات ہے، جس میں روزے کی کامیابی ہوگی، روزے کا مقصد بھی حاصل ہوگا، ضرورت مندوں کی ضرورتیں بھی پوری ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ آدمی کامیاب ہے جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، تو یہ تزکیہ عام ہے۔ تزکیہ کس طرح پر کرنا ہے؟ بد اخلاقی سے، برائیوں سے، غلط باتوں سے، غلط چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، اپنی پاکی اور صفائی کر لینی ہے۔ جس طرح پر عید کے موقع پر ہم نے جسم کی صفائی کی، اچھے اچھے کپڑے پہنے اور خوشی کے اظہار کرتے ہوئے جن کو اللہ نے موقع دیا انہوں نے عیدگاہوں میں یا گراؤنڈ وغیرہ میں پہنچ کر نمازیں ادا کی، اور کچھ احباب مساجد میں بھی نماز ادا کر رہے ہیں کسی وجہ سے، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ ظاہر کی صفائی ہے۔ ظاہر کی صفائی بھی اسلام میں بہت پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر کی صفائی کا بھی حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے کپڑے صاف رکھیں، بدن صاف رکھیں، ماحول کو صاف رکھیں، اپنا گھر صاف پاک رہے، اور جو ہے اسی طرح پر اپنی گلیاں اور اپنی سڑکیں، راستے، شہر سب کی صفائی کا بھی اہتمام کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماطۃ الاذی عن الطریق، یعنی تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹانا، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ مطلب یہ کہ اس کو نیکی قرار دیا گیا ہے۔ تکلیف دینے والی چیز کا مطلب یہی ہے کہ آپ راستے کو صاف کریں، راستے کے اندر کوئی گندگی ہے، کوئی کانٹا وغیرہ ہے، یا کوئی بھی جو ہے ٹھوکر لگنے والی چیز ہے تو اس کو ہٹانا، یہ بھی بہت بڑا نیک کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ تو بہرحال یہ ہے ظاہر کی صفائی، اور دوسرا ہے اپنے باطن کی صفائی۔ باطن کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا قلب صاف ہو، ہمارا دماغ صاف ہو، اور ہمارے اندر کسی قسم کے وساوس نہ آئے، ایمان کے تعلق سے، توحید کے تعلق سے، رسالت کے تعلق سے ہمارے ذہنوں کے اندر مضبوط عقیدہ ہو، کسی قسم کا کوئی شک، شبہ، وسوسہ یا اسی طرح پر کوئی شک پیدا کرنے والا دشمن دین، دشمن خدا کسی طرح کا شک ہمارے ذہنوں کے اندر ڈال نہ سکے، اس طرح پر بھی ہم کو اپنے باطن کی صفائی کرنی ہے، یعنی اپنے قلب کی، اپنے دماغ کی صفائی کرنی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ برے کاموں سے اپنے آپ کو بھی پاک صاف کرنا ہے۔ عام مسلمانوں کے ساتھ ہمارے دل میں کسی طرح کی کوئی کدورت، کوئی کینہ، کوئی غصہ کسی بھی طرح موجود نہ ہو، اس طرح کی بھی صفائی کر لیں گے۔ تو عید کا یہ پرخلوص اور خوشیوں کا موقع ہمیں یہ دعوت دیتا ہے، ہمارے سامنے یہ پیغام سناتا ہے کہ جس طرح تم نے آج پاکی اور صفائی کا اہتمام کیا ہے، ظاہر کی پاکی اور صفائی کا اہتمام کیا، جسم کی کپڑوں کی پاکی اور صفائی کا اہتمام کیا، اچھے اچھے عمدہ کپڑے پہنے، اسی طرح پر اپنے اندرون کی صفائی کا بھی اہتمام کرو۔ اندرون کی صفائی کا اہتمام کن کن چیزوں سے کرنا ہے؟ اخلاقی اعتبار سے بھی پاکی اور صفائی کرنی ہے، ذہن کے اعتبار سے بھی پاکی اور صفائی کرنی ہے، عام مسلمانوں کے تعلق سے، بلکہ عام انسانوں کے تعلق سے ہمارے دل میں کسی طرح کی کوئی کدورت نہیں رکھنی ہے۔ اور اسی طرح عید کا یہ مبارک موقع، عید کا یہ خوشیوں والا سمے ہمیں یہ بھی پیغام سناتا ہے کہ جس طرح پر مسلمان عید کے پرخلوص موقع پر مختلف عیدگاہوں میں، مساجد میں، گراؤنڈ میں، جہاں جہاں حاضر ہو کر اپنے اتحاد کا ثبوت دیتے ہیں، اس اتحاد کو صرف اس ایک موقع کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ عید کا یہ موقع ہمیں پیغام دیتا ہے۔
اور آج اتحاد کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ دیکھیے، اتحاد صرف الفاظ کے حد تک، تحریرات کے حد تک، تقاریر کے حد تک اگر باقی رہے تو یہ اتحاد کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کو اپنے عمل میں لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم آپس کے تفرقے میں مت پڑو۔ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو تھام لو، اللہ کی کتاب قرآن مجید کو، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مضبوط اگر پکڑ لو گے تو آپس کے تفرقے سے بچو گے۔ پھر بھی اگر خیالات کسی کے مختلف ہوں تو خیالات کے مختلف ہونے کے باوجود اتفاق اور اتحاد کا ثبوت دینا ہی یہ ایک عزم والے انسان کی نشانی ہے۔ سب کے خیالات ایک جیسے ہو جائیں یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہو سکتی، گھر میں رہنے والے 2-4 بھائی بہن کا ذہن ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک کے مزاج میں، ہر ایک کے رکھ رکھاؤ میں، رہن سہن میں، انداز گفتگو میں یقیناً فرق ہو سکتا ہے۔ اس فرق کے باوجود، اس تبدیلی کے باوجود سب جو ہے متحد رہتے ہیں، متفق رہتے ہیں، کسی بھی کام میں یہ جٹ ہو کر حصہ لیتے ہیں۔ یہی حال تمام مسلمانوں کا ہے، بلکہ مسلمانوں کی مثال صرف ایک کنبے کی طرح نہیں بلکہ ایک آدمی کے جسم کے معنی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل المؤمنین کجسد واحد، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک جسم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی کا جو ایک جسم ہے، اس جسم کے مختلف اعضاء جس طرح ہوتے ہیں، مسلمان بھی بحیثیت مجموعی ایک جسم کے مانند ہے، اور ہر ایک عضو کے درجے میں رہتا ہے۔ اب عضو کے اندر سر کی بھی اہمیت ہے، پاؤں کی بھی اہمیت ہے، ہاتھوں کی بھی اہمیت ہے، آنکھ کی بھی اہمیت ہے، ناک اور کان کی بھی اہمیت ہے۔ کسی ایک عضو کو بھی آپ کم حیثیت نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طرح تمام مسلمان اسی طرح دوسرے کے لیے عضو کا درجہ رکھتے ہیں۔ مجھے اس بات کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ میں کسی کو کمتر سمجھوں۔ کیا میں جسم کے کسی حصے کو کم حیثیت سمجھ کر جسم کے مجموعے سے اس کو علیحدہ کر سکتا ہوں؟ جو صرف بڑھنے والی چیزیں ہیں، ناخن، بال وغیرہ، اس کو تو نکالنا ہم گوارا کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کام چھانٹ ہے، یہ صفائی ہے۔ تو مسلمانوں کے اندر اگر بد اخلاقی پیدا ہو تو اس بد اخلاقی کو دور کرنا ہے، یہ ناخن و بال کی طرح ہے، ان کی صفائی کرنی ہے۔ لیکن کوئی بد اخلاق ہو جائے تو اس کو اپنی کمیونٹی سے نکال دے یا اس کو کم حیثیت سمجھ لے، کیا اس بات کی اجازت ہے؟ قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے تمام مسلمان ایک دوسرے کی عزت کرے، ایک دوسرے کا احترام کرے۔ چاہے اگر کسی مسلمان کے اندر کوئی کمزوری ہو، کوئی بد اخلاقی ہو، کوئی برائی ہو، تو ہمیں اس کو کمتر دیکھنے کی، نیچا دیکھنے کی، یا اس کو بے حیثیت یا کم حیثیت سمجھنے کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر بیمار ہو تو کیا معالج اس کو کم حیثیت سمجھتا ہے؟ نہیں، معالج یعنی ڈاکٹر، یہ طبیب یا حکیم اس کی بیماری کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بیمار کو ختم کرنے کی اگر وہ سوچ لے گا تو وہ معالج نہیں ہے، وہ تو جو ہے اس کا دشمن ہے۔ اسی طرح پر اگر مسلمانوں کے اندر کوئی برائی ہو، کوئی غلطی ہو، کوئی کمزوری ہو کسی ایک آدمی کے اندر، تو اس کی کمزوری دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بیمار ہے، اسے معلوم نہیں ہے، وہ ناواقف ہے۔ اس کو سمجھائیں، منائیں، محبت سے، شفقت سے، نرمی سے، اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، لیکن اس سے پوری اور سچی محبت رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی جو مثال دی ہے، اسی مثال میں یہ بھی آپ نے فرمایا ہے، اذا اشتکا بعضہ اشتکا کلہ، کہ مسلمان جیسے ایک جسم کے مانند ہے، اگر اس کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم درد محسوس کرتا ہے، اور اگر اس کے سر میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم بخار میں شریک ہو جاتا ہے۔ کتنی عمدہ اور پیاری مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ تو آج ہمارے اندر یہی جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر میرا مسلمان بھائی دنیا کے کسی بھی حصے کے اندر اگر درد میں، تکلیف میں ہے تو اس کا درد ہم محسوس کریں،
ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ تو فلاں جگہ ہو رہا ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، میں تو اپنی فیملی کے ساتھ مزے میں ہوں، میں، میری بیوی، میرے بچے، ہم تو عیش میں ہیں، آرام میں ہیں، سکون میں ہیں، اگر یہاں تکلیف ہوگی تو یہاں سے منتقل ہو کر کہیں اور جائیں گے، کہیں اور سے کہیں اور رہیں گے، لیکن میں تو مزے میں ہوں، یہ سمجھ کر اب مطمئن و خوش نہیں رہ سکتے۔ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہو تو اس تکلیف کا دکھ اور درد ہمیں بھی محسوس کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم اس کی تکلیف کو دور کرنے کی جتنی کوشش اپنے حد تک کر سکتے ہیں ضرور کریں۔ دامے درمے سخنے، یعنی یہ کہ ان کی مدد، ان کا تعاون کرنے کی ضرورت ہو تو پیسے کے ذریعے تعاون کر سکتے ہیں، اور اگر ان کو پناہ دینے کی طریقے پر ہو تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں، یا آخری درجے میں کم از کم اس کے حق میں خیر کی اور بھلائی کی ضرور دعا کر سکتے ہیں۔ ایسا ہمارے لیے قطعاً ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی مسلمان کہیں پریشان ہو تو اس کی پریشانی کو دیکھ کر ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی آپس کی جو مثال دی ہے وہ اس درجے اہمیت رکھتی ہے کہ تمام مسلمان، جہاں ایک خاندان فرمایا گیا اس سے آگے بڑھ کر ایک جسم کے مانند فرمایا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا آپسی اتحاد بھی بہت اہمیت رکھتا ہے، جیسے کہ ابھی میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، تم آپس کے تفرقے میں مت پڑو۔ تفرقہ کس انداز میں ہوتا ہے؟ خیالات کے مختلف ہونا ممکن ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ایک دوسرے کی محبت کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، اور اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو تو ان اختلافات کو اختلاف کے درجے میں ہی رکھ کر آپس کے نفاق میں، آپس کے خلاف میں نہ پڑے۔ اختلاف اگر ذہنی طور پر ہو، عقلی طور پر ہو، یا اسی طرح پر کسی آیت کو، کسی حدیث کو سمجھنے میں اختلاف رائے ہو تو اس اختلاف کو اختلاف کا ہی درجہ دے، اور جو لوگ اختلاف کرتے ہیں وہ علمی بنیاد پر کرتے ہیں، لیکن عوام جو ہے اس اختلاف کو اپنی ذاتیات کی بنیاد پر ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتی ہے، ایک دوسرے سے جو ہے نفرت پیدا کرنے شروع کرتی ہے۔ اس کی قطعاً شریعت میں کوئی اجازت نہیں دی گئی۔ اتحاد کی مثال ایسی ہے جیسا کہ شہد کی مکھیوں کا اتحاد ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا، شہد کی مکھیاں، جب ایک مکھی الگ رہتی ہے، ایک مکھی الگ رہتی ہے تو اس کے پاس سوائے ڈنک کے، کانٹا چبونے کے کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہی مکھیاں جب متحد ہو جاتی ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں، اور ایک جگہ چھتا بنا لیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اتحاد کی برکت سے ایسی میٹھی اور شیرین چیز ان کے جسموں سے نکالتا ہے جس کو شفا بھی کہا گیا ہے، جس کو علاج کہا گیا ہے۔ وہ غذا بھی ہے اور شفا بھی ہے، اسے ہم شہد کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کی تعریف فرمائی گئی۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ اسی اتحاد کی برکت سے ممکن ہوا۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کا کلام ہم اپنے سینوں میں محفوظ رکھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے کا ہم نے قرارہ پہن لیا ہے، ہم نے وعدہ کر لیا ہے کہ پروردگار کے ہر حکم پر عمل کریں گے۔ اس کے باوجود کیا ہم ایسا متحد نہیں ہو سکتے؟ بڑے افسوس اور دکھ کے ساتھ عرض کرنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں کی دنیا بھر میں اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور ہم دوسرے کی غلامی کے اندر اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا اور دوسری جو آپس کے تفرقے میں پڑ گئے۔ اس آیت مبارکہ کے دونوں جز، دونوں کو ہمیں نظر انداز کر دیا۔ پھر سے اگر ہم اس آیت کی طرف لوٹ جائیں کہ اللہ کی رسی کو، یعنی حلقہ اسلام کو مضبوط پکڑ لے، کتاب و سنت کو مضبوط تھام لے، اور آپس کے تفرقے سے اور آپس کے خلاف سے، انتشار سے، جھگڑے سے اور لڑائی سے اپنے آپ کو بچا لے، تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ہم دوبارہ اسی طرح جو ہے سرخرو ہوں گے جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے دنیا میں بھی سرخروئی حاصل کی، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی سرخروئی اور کامیابی اللہ تعالیٰ ان کو یقین عطا فرمائے گا۔ تو بزرگوں اور دوستو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان ممالک بھی آپس میں متحد رہیں، متفق رہیں، ایک دوسرے پر کیچڑ نہ اچھالے اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی فکر نہ کریں۔ یہ پیغام ہم کمزوروں کی طرف سے ساری مسلم امت کے لیے ہے، سارے مسلمان ممالک کے لیے ہے۔ اسی طرح عوام کی بھی یہ ذمہ داری، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بھی آپس میں متحد اور متفق رہیں۔ اور اتحاد کی طاقت کتنی مضبوط ہوتی ہے اس کو بھی آپ مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ اینٹوں کی، چھوٹے چھوٹے پتھروں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی،
اگر وہ اینٹ، اگر وہ پتھر جو بالکل چھوٹے چھوٹے کنکر ہیں ان کو اسی طرح بکھیر دیا جائے تو اس کی کوئی حیثیت، کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن اگر وہ متحد ہو جائے، اینٹ کے اوپر اینٹ رکھی جائے، اسے تھوڑا سا جوڑا جائے، کنکروں کو ایک جگہ جمع کر کے اس میں مسالہ یا جو ہے گارا وغیرہ ملایا جائے، پھر اس کے بعد دیکھیے کیسی مضبوط عمارت بن کر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو مسلمان بھی اسی طرح آپس میں چھوٹی چھوٹی جو ہے اینٹیں ہیں، چھوٹے چھوٹے کنکر ہیں، لیکن یہی کنکر اگر ایک جگہ جمع ہو جائیں گے تو پھر مضبوط اتحاد قائم ہو سکتا ہے. آپ نے یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لی ہوگی، بخوبی جانتے ہوں گے کہ عید کا یہ موقع جہاں سب مسلمان عیدگاہوں میں، مساجد میں، اور چاہے وہ کتنے ضعیف ہوں، کتنے ہی کمزور ہوں، بڑی تکلیف اور مشقت سے بھی پہنچ سکتے ہو تو وہ ضرور پہنچتے ہیں. پہنچ کر عیدگاہ میں یا مسجد میں جہاں عید کی نماز ہو رہی ہے حاضر ہو کر اتحاد کا ثبوت دیتے ہیں. عید کا یہ موقع شوکت اسلام کا بھی مظہر ہے. اسلام کی حقانیت اور اسلام کی بلندی سے ظاہر ہوتی ہے. وہی ساری انسانیت کو ایک پیغام دیا جاتا ہے کہ مسلمان چاہے وہ کوئی بھی زبان بولنے والے ہوں، کوئی بھی خیال رکھنے والے ہوں، کسی بھی مسلک پر یا کسی بھی جماعت سے وابستہ ہو، لیکن وہ لوگ جب اللہ کا نام آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بات آتی ہے تو اپنے تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر، اپنے تمام خیالات کو اپنے ذہنوں سے نکال کر، اپنی تمام سوچوں کو نیچے ڈال کر اسلام کے لیے، توحید کے لیے، رسالت کے لیے متفق اور متحد ہوتے ہیں اور ایک امام کے لیے، ایک امام کے پیچھے نماز ادا کر کے اتفاق اور اتحاد کا ثبوت پیش کرتے ہیں. تو عملی طور پر جس طرح آج ہم نے اتحاد کا ثبوت پیش کیا ہے، اتفاق کا ثبوت پیش کر رہے ہیں، اسی طرح ہر معاملے میں بھی اتحاد کا ہم ثبوت پیش کریں. چاہے وہ علمی معاملہ ہو، چاہے سیاسی معاملہ ہو، چاہے کسی بھی سطح کا کوئی بھی معاملہ ہو، تو اس معاملے میں بھی ہمارے اختلافات ہونے کے باوجود بھی ہم کو اتحاد کا ثبوت پیش کرنا چاہیے. تو اس خاص موقع سے یہ چند گزارشات تھی جو آپ کی خدمت میں رکھی گئی. اور آخری ایک گزارش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح رمضان کے روزے ہم پر فرض فرمائے ہیں، اسی طرح رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو اللہ نے توفیق دی اور وہ شوال کے 6 روزے بھی رکھ لیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے کہ جس نے رمضان کے روزوں کا اہتمام کیا اور ساتھ میں شوال کے 6 روزے بھی رکھ لیے تو وہ ایسا ہے جس نے سال بھر روزے رکھے. اس کو اگر ہم غور کریں تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اسلام کا اصول ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جو آدمی کوئی نیکی لے کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو 10 درجے بڑھا دیتا ہے. تو رمضان کے 30 روزوں کا ثواب 300 روزوں کے برابر ہے اور 6 روزوں کا ثواب کتنے روزوں کے برابر ہوگا؟ 60 روزوں کے برابر ہوگا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بدل سے 360 روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اگرچہ کہ شوال کی یہ 6 روزے نفل ہیں جن کو رکھنے کا اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے، ان کے لیے بہت ہی سنہرا موقع ہے. ہماری جو بہنیں جن کو جو عذر شرعی کی وجہ سے رمضان المبارک کے روزے چھوٹ جاتے ہیں ان کے لیے بھی سنہرا موقع ہے. اور ہم مرد احباب کے لیے ان کی ساتھ داری دینے کا موقع ہے کہ وہ اپنے قضا روزے رکھ سکتی ہیں اور ہم ان کے ساتھ ساتھ جو ہے نفل روزے رکھ سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل جو ہے ہمیں حاصل ہوگا اور سال بھر روزے رکھنے کا ثواب اللہ اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمائے گا. اسی طرح پر جن بھائیوں کے روزے کسی وجہ سے چھوٹ گئے ہوں، صحت کی وجہ سے یا اسی طرح پر سفر کی وجہ سے، تو ان کو بھی چاہیے کہ جیسا ہی عید گزر جائے جتنا جلد ہو سکے ان روزوں کو قضا کر لیں. یہ چند گزارشات تھی. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو متحد اور متفق فرمائے، ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ملت اسلامیہ کے لیے اتحاد کا ثبوت پیش کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب میں آپ کے سامنے عید کی نماز کا طریقہ سناتا ہوں. دیکھیے یہ نماز عید الفطر ہے، یہ 2 رکعت نماز واجب ہے اور اس کے اندر 6 زائد تکبیریں ہوں گی. نیت یہ ہونا چاہیے کہ ہم عید کی نماز ادا کر رہے ہیں امام کے پیچھے، جو 2 رکعت واجب ہے اور 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ہے. اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ جو ہے اس کے اندر اقامت وغیرہ نہیں ہوگی، بلکہ صفحے درست ہوتے ہی فوراً نماز شروع ہو جائے گی. سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر جو ہے ہم رکعت باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے
چھوڑ دیں گے. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے, چھوڑ دیں گے. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے, باندھ دیں گے. سورہ فاتحہ ہوگا, زمسورت ہوگی. پھر اس کے بعد رکوع اور سجدہ ہوگا. دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے قرات ہوگی, یعنی سورہ فاتحہ, زمسورہ. پھر رکوع میں جانے سے پہلے وہ زائد 3 تکبیرات ہوں گی. دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے, اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑ دیں گے. پھر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے, اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑ دیں گے. پھر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے, اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑ دیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے جو تکبیر ہوگی رکوع کی ہوگی چوتھی مرتبہ, اس وقت ہاتھ کانوں تک نہیں اٹھائیں گے, صرف اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ مکمل نماز ہو جائے گی. اس کے بعد مختصر سا خطبہ ہوگا, آپ حضرات خطبے میں بھی شریک رہیں. پھر اس کے بعد جو ہے عید کی خوشیاں ایک دوسرے کو ہم بانٹیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد کے الفاظ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا. سنت وہ صفحے درست کر لیجیے.